أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیوں، آپ نے ابھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہمارا فہم القرآن پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں استقامت دے، برکت دے، توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ مکمل قرآن پاک آپ تک اس طرح پہنچا سکیں اور بہتر طریقے سے اس میں کام کر سکیں۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ نے سنی نا، یہ جو وہ بقرہ کی کہانی ہے، قصہ وہ سارا یہود کا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں تھوڑا سا ہمیں تاریخی ایک منظر کشی ہمارے سامنے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، مخاطب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ لوگ، مومن لوگ، مسلمان لوگ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بات مان لیں گے، یہ کلمہ پڑھ لیں گے؟ جبکہ ان کے اندر تو ایسی پارٹی ہے، ایسے لوگ ہیں، ایسا گروہ موجود ہے جو اللہ کا کلام سن کر بدل دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا کلام بدل ڈالتے ہیں، یہ اللہ کا کلام بدل ڈالنے والے لوگ ہیں، جبکہ یہ عقل و علم رکھتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 75 سورہ بقرہ کی، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں نے جتنے جیسے بھی برائیاں کی، گناہ کیے، انہوں نے کلام اللہ جو ہے نا، یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن کریم جو ہے، اس کو نہیں بدلا، الحمدللہ۔ ہاں، تعویل کسی سے غلط ہو گئی ہو، ان انٹینشنلی، یا کوئی فرقہ واریت میں ڈوب گیا ہو، اس کی وجہ سے اس نے غلط ترجمہ کوئی کر دیا ہو یا غلط تعویل کر دی ہو، وہ اور بات ہے۔ لیکن جو کلام اللہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں تحریف، ثم یحرفونہ، یہ آیت کے الفاظ ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ آیت نمبر 75 سورہ بقرہ کی، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی نا ہمیں، تحریف اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے کلام میں، یہ جو جرم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، کہ اتنی زیادہ امید نہ رکھو یہودیوں سے اور ان جیسے کرتوت رکھنے والے اور لوگوں سے بھی، کہ وہ تمہاری بات جو ہے نا وہ مان لیں گے، وہ ایمان لے آئیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے۔ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کلام اللہ کو بدل ڈالتے ہیں، جی ہاں، تحریف کرتے ہیں، اور یہ تحریف کرتے آئے ہیں۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ یہ یہود نے خالی نہیں کیا یہ کام یہود نے تورات کے ساتھ نہیں کیا، یہ عیسائیوں نے بھی یہ کام کیا اور دیگر اقوام نے بھی کیا۔ یہ میں آیت نمبر 75 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی نا، ہاں جی، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، یعنی جانتے بوجھتے اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ کہتے ہیں ان میں تو ایسے لوگ موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں کتنی کرپشن آئی، کتنی تبدیلیاں آئیں، کس طرح ان لوگوں نے اس کے اندر تحریفیں کی۔ اس کے کئی ان کے انداز ہیں۔ بعض لوگوں نے تحریف جو ہے، یہاں پہ اس امت کے لیے ایک خطرناک پہلو کی بات ہے، ان کے بارے میں جو مشہور باتیں ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بلکہ یہودی خود بھی کہتے ہیں، میرے کچھ مربی جو ایکوینٹنسز کہہ لیں، پروفیشنلی جن کے ساتھ میرے لنکس ہیں، وہ یہ کیا کرتے ہیں، تحریف کا ایک اور طریقہ ہے جو وہ لٹرل الفاظ کو نہیں چھیڑتے۔ وہ کیا کریں گے کہ آ کے کہہ دیں گے نہیں، گاڈ نے یہ بات آپ پہ اوبلیگیٹ نہیں کی، فرض نہیں کی، ایسے نہیں، ایسے جیسے کوہ طور پہ جو لوگ گئے، انہوں نے واپس آ کے اپنی قوم کو خود ہی گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ کلام اللہ میں تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے لازمی کہ وہ تحریف سے مراد ہے کہ وہ الفاظ چرا لیں گے، چھیڑ دیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ تورات کو تو بدل نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اس وقت کیا کرتے تھے، یہ دھوکے دیتے تھے، سازشیں کرتے تھے، یہ کہہ دیتے تھے کہ جو ہے نا آیتیں چھپا دیں، ان کی تعویل کر دی،
ہائڈ کر دیا. کور دا ادر ہینڈ آف دا بک, یہ ہمارے پاس اس کی صحیح حدیث ہے, دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس آیا زنا کی حد کا, سزا کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ تورات, ہم تورات سے فیصلہ کریں گے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑے یہودیوں کے عالم, بہت بڑے حبر الیہود عالم, بہت بڑا یہودیوں کا لیڈر, ان کو کہتے تھے جیسے یہودیوں کا وہ لیجنڈری اسکالر, ان کا نام ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اب صحابی بن چکے تھے وہ مطلب بیک گراؤنڈ سے یہود سے آئے, اہل کتاب والا سٹیٹس تھا ان کا, اور وہ عالم تھے, بہت بڑے عالم, کبار العلماء میں سے ایک ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ بھائی تورات سے فیصلہ ہوگا, تمہارا مقدمہ تو تمہاری کتاب سے اس کا فیصلہ ہوگا نا. تو جب لائے تو انہوں نے نا ایسے, یہ جیسے میرے پاس ابھی یہاں پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میری وجہ سے یہ قرآن پاک ہے, تو ایسے لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کے نا, تو یوں ایسے کتاب کو یوں کر کے نا کہا یہ دیکھیں ادھر, ایسے پکڑی ہوئی تھی اور نا یوں کر کے ایسے دکھا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو بتا رہے تھے نا پڑھ کے, تو پیچھے صحابہ اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کھڑے تھے عبداللہ ابن سلام آپ کے برابر میں, تو کہا یا رسول اللہ یہ میری قوم ہے, میں ان کو جانتا ہوں, انہیں کہ یہ کتاب سے ہاتھ اٹھائیں. اس طرح نا کتاب پہ اندر ہاتھ رکھ کے وہ آیتیں چھپائی ہوئی تھی جہاں پہ سزا تھی رجم کی, موت کی سزا تھی شادی شدہ زانی اور زانیہ کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, انہوں نے ایکسپوز کیا ان لوگوں کو کہ یا رسول اللہ یہ چھپا رہے ہیں آپ سے, جو آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں نا وہ بات آدھا سچ ہے. یہ ان کی تحریف کا میں نے آپ کو ایک پریکٹیکل ایویڈنس دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سے. پچھلی ہسٹری تو ایک طرف رہ گئی, وہ تو ہمارے سامنے ہے, تو رات اور انہوں نے وہ بائبل کے ساتھ کیا حشر کیا انہوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی. تو ان کی جو تحریف ہے نا یہودیوں کی, وہ بڑی خطرناک ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, قتم کرتے ہیں, اس میں چھپاتے ہیں, حق بات کو چھپاتے ہیں, اور ایمان جانتے بوجھتے ہوئے نہیں لے کے آتے. اور ان میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایکسپوز کر دیا ان کو کہ یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں. اچھا, اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان آیات میں وارننگ یہ ہے کہ ہمیں بھی اس قسم کی تحریف سے بچنا ہے. اللہ کی کتاب میں حق بات کو نہیں چھپانا, پہلی بات. کتمان حق نہیں کرنا, یہ بہت بڑا جرم ہے. اس جرم میں یہ مبتلا ہوئے, جس کی مثال سب سے بڑی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تورات میں بتائی ہوئی شانیں تھیں نا, ان کی باطل تعویل کر کے ان کو چھپا دیا. جی ہاں, سیکنڈ سٹیپ ہے تعویل باطل. ایک تو ہے کتمان, ہاتھ رکھ دیا کتاب پر. میں نے آپ کو ابھی قرآن پکڑ کے مثال دی نا, کلام اللہ, وہ کلام اللہ ہی ہے نا سارا, موسیٰ علیہ السلام پہ جو اترا یہ سارا اللہ کا کلام ہے. کتمان, اس کو چھپانا, کورنگ دا پیج آف دا بک. نمبر 2, اس کو اگر چھپایا نہیں تو اس کی تعویل باطل کر دی, دکھا دیا مگر اس کو انٹرپریٹ غلط کر دیا, یہ دوسرا بڑا جرم. تیسرا بڑا جرم جو ہے نا اس میں وہ ہے یعنی اس کے اندر دنیاوی لالچ کے ذریعے صحیح بات کو بتانا اور صحیح بات کو چھپانا بیسڈ آن دنیا. یہ بھی کام کرتے تھے, اللہ کی آیتوں کو تھوڑے عوض میں بیچنا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے کنڈیم کیا کئی بار, اور یہ بھی اس تحریف کا حصہ تھا کہ جہاں پیسے ملے وہاں پہ مرضی کی آیتیں ان کو خوش کرنے کے لیے بتا دیں, جہاں پیسے کم ملے وہاں ان کو ڈرانے والی آیتیں بتا دیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس کام سے یہاں پر میں تھوڑی سی بات کروں گا, مجھے لوگ کم عمری کی وجہ سے شاید سیریس نہ لیں. یقین مانیں دین میں کوئی کم عمر زیادہ عمر نہیں ہوتا, جو صحیح بات ہوتی وہ حق بات کا وزن اپنا ہی ہوتا ہے. تو اس رشتے سے میں آپ سے درخواست کروں گا کبھی بھی یہ کام ہمارے علماء نہ کریں. جی ہاں, علماء کرام جس سے دشمنی پڑ جاتی ہے اس کو خوفناک فتوے, خوفناک باتیں بتائیں گے, اور جہاں سے ذرا بریف کیس آ گیا یا کوئی کھانا وانا آ گیا, ہاں آپ کے لیے ہم حل نکال لیں گے. یہ بھی قرآن میں اور شریعت میں تحریف کی ایک مثال ہے کہ آپ کو جہاں سے اچھا کھانا مل گیا یا 4 پیسے لگا دیے, کسی نے آپ کو مال لگا دیا, بالکل یہود کے علماء کی طرح قرآن کو ظاہری طور پہ تو نہ بدلا مگر معنوی انداز میں اس کا حق, اس کا جو ہے نا وہ نہ ادا کیا بلکہ چھپا دیا. جہاں سے خوشی آپ کو مزے کی چیزیں ملیں وہاں پہ بات کچھ اور کہی, جہاں پہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا وہاں آپ نے ان کو فتوے خطرناک سنا دی. علماء کرام بھی اللہ کا واسطہ ہے ان آیات سے عبرت لیں اور یہود کی طرح
کلام اللہ کے ساتھ کسی قسم کا ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس شر سے محفوظ رکھے۔ یہ فتنہ جو ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برائیاں اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہم ان کو دیکھ کے کہیں وہ کتنے بے شرم لوگ تھے۔ بھائی اللہ نے تو کہا ہے فریق منہم، ایک پارٹی، ساروں کو تو اللہ نے ان میں بھی جنرلائز نہیں کیا، لیسوا سواء من اہل الکتاب۔ ہمارے لیے سبق سیکھنا ہے کہ ہم میں بھی ایک پارٹی ایسی ہے، ہمارے اندر مبلغین میں، علماء میں، عامہ میں، مسلمانوں میں، پبلک میں ایسے لوگ ہیں جو یہ جرائم کرتے ہیں۔ کتاب اللہ میں وہ تحریف فزیکل نہیں کرتے، الفاظ کو نہیں، اللہ معافی سے کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا، اس کو چھیڑ کے کہاں جائے گا، لیکن دوسرے طریقوں سے یہود کی ٹیکٹکس کے ساتھ اسی سٹائل میں تحریف کرتے ہیں جو میں نے آپ کو مثالیں بتائیں۔ وہ کیا ہے؟ کتاب پہ ہاتھ رکھ دینا، صحیح بات کو نہ بتانا، چھپانا، اور اگر نہیں چھپائی تو پھر بتا دی تو اس کی تعویل غلط کر دی، جیسے رسول اللہ کی شانیں چھپا دیں ان لوگوں نے، اسی طرح ہمارے میں جو ہے وہ حق بات چھپا جاتے ہیں اپنے فرقے اور اپنے مسلک اور 50 اور مسئلوں کی وجہ سے جو بھی ہو، یا کسی اور تیسری بات دنیاوی منفعت، دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کی کتاب کو مرضی سے ادھر کی ادھر یا ادھر کی ادھر، جہاں مرضی آئی بات صحیح بتائی، جہاں مرضی آئی بات صحیح نہ بتائی۔ یہ والے جرائم سے توبہ کریں، ان سے بچیں، اللہ کی پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کلام اللہ کو صحیح طرح سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کو پوری ایمانداری اور صدق دل سے آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل بھی کسی طرح کا بھی ہم کتمان، تحریف، چھپانا، بے ایمانی، دھوکہ، چیٹنگ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس دین کے ساتھ بالکل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے، دعا میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی اور خود کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔